لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما أما بعد خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله عز وجل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. وقال الله عز وجل رب زدني علما رب زدني علما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ہر قسم کی حمد و ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ خالق المالک کے لیے، اللہ داتا اور دستگیر کے لیے، جس اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، جس اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا، جس اللہ نے مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا. لا تعداد بے شمار درود و سلام پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر، جنہوں نے ہمیں ہدایت کا راستہ بتلایا، ہمیں جہنم والے راستے سے رو کر جنت والے راستے پر لایا. معزز سامعین، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں اور ایمان والوں کو، اسلام والوں کو مخاطب کرتے ہیں تو کیا فرمایا؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. جب نبی کائنات علیہ السلام کا فرمان آیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الا ان اوتیت القرآن مثلہ معہ. میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. فرمایا اس چیز کی پیروی کرو، اس چیز کے پیچھے چلو جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کی ہے. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور اس کے علاوہ کسی اور کے پیچھے نہ جاؤ. پھر رب العالمین فرماتے ہیں یہ جو میری بات ہے، یہ جو میرا کلام ہے، یہ میرا قرآن ہے، یہ جو کلام اللہ ہے، اس کو سارے لوگ نہیں مانیں گے، بلکہ بیشتر لوگ، بہت سارے لوگ
اپنی منمانی اور مرضی کریں گے، اور قلیلا ما تذکرون، کم لوگ ہوں گے، تھوڑے لوگ ہوں گے جو میری نصیحت کو، میرے قرآن کو، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانیں گے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ، بہت تھوڑے لوگ۔ میرے محترم بھائیوں، چند دن پہلے میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے 6 لوگوں کا ذکر کیا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے چند ایک نشانیاں بتائی، چند ایک باتیں بتائی۔ جب میں نے وہ پڑھی، سچی بات ہے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب میں نے اپنی زندگی کو دیکھا، اپنے شب و روز کو دیکھا، تقریباً وہ ساری کی ساری باتیں میرے اندر کیوں موجود تھی کہ میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک کلمہ پڑھنے والے ہونے کے ناطے، وہ کمزوریاں، وہ باتیں، وہ نشانیاں میرے اندر موجود جو میں آج آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے محترم وقت ہے، آج ٹائم ہے، آج مہلت ہے، آج رب العالمین نے ہمیں وقت دیا ہوا ہے، ہمیں ٹائم دیا ہوا ہے، ہم ان ناکامیوں کو، ان نافرمانیوں کو، ان اعمال کو ترک کر کے ہم صحیح راستے کو، سیدھے راستے کو اپنا سکتے ہیں اور جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، وہ 5 سے 6 نشانیاں ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتائی ہیں، اور فرمایا یہ 6 نشانیاں، یہ 6 باتیں، یہ 6 کام جس بھی مسلمان کے اندر ہوں گے، فرمایا وہ جہنمی انسان، وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ پھر آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 6 کا ہونا ہی ضروری نہیں ہے، ان 6 میں سے کوئی ایک نشانی بھی، کوئی ایک بات بھی پائی گئی، فرمایا وہ آدمی جہنم کے اندر جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے کہ ایک مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والا ہو، کبھی کبھار نماز پڑھنے والا ہو، کبھی کبھار رب کے قرآن کے اوپر عمل کرنے والا ہو، کبھی کبھار رب کے قرآن کو سمجھ کے پڑھنے والا ہو، ہے تو مسلمان، ہے تو کلمہ پڑھنے والا، ہے تو امت محمدیہ کا فرد ہے تو نبی علیہ السلام کا امتی ہے، لیکن وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے کہ وہ امتی ہونے کے باوجود، وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود، وہ قرآن کی کبھی کبھار تلاوت کر لینے کے باوجود، وہ نماز کو کبھی کبھار پڑھ لینے کے باوجود وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ 6 نشانیاں ہیں، 6 باتیں ہیں جس میں شخص کے اندر ہوں گی، جس میں انسان کے اندر ہوں گی، فرمایا وہ انسان مسلمان جہنم۔ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی نشانی، فرمایا ایک مسلمان کو پتہ ہے کہ یہ رب کا حکم ہے، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، لیکن وہ ماننے میں دیر کر دیتا ہے، وہ عمل کرنے میں دیر کر دیتا ہے۔ اس کو پتہ ہے یہ رب کا حکم ہے، یہ رب العالمین کا فرمان ہے، لیکن وہ ماننے میں دیر کر دیتا ہے، بہت ہی زیادہ دیر کر دیتا ہے یا لاپرواہی کرتا ہے، فرمایا ایسا انسان جہنم۔ اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا سب سے پہلا جو جہنمی انسان ہوگا وہ غفلت کرنے والا ہوگا۔ کیا کرنے والا؟ غفلت، لاپرواہی اختیار کرنے والا ہوگا۔ میں جہنمی انسان کی سب سے پہلی جو نشانی ہے وہ غفلت کرنے والا۔ آج جب ہمیں دین پہ چلنا ہوتا ہے، اسلام پہ چلنا ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھا جی، دیکھتے ہیں جی، پڑھتے ہیں جی، سنتے ہیں جی، مشورہ کرتے ہیں جی، اس سے بات کرتے ہیں جی، اس سے بات کرتے ہیں، تب جا کے عمل کرتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے تو فرمایا تھا ہدی للمتقین،
یہ تو صحیح راستہ ہے، یہ درست راستہ ہے، لیکن آج کے مسلمان نے اسے پسے پش ڈال دیا، دنیا کے پیچھے چل پڑا، رب کے حکم کو ترک کر دیا، اپنی مرضی اور منمانی کر دی اور غفلت اختیار کر لی، لیکن جہنمی کی نشانی۔ آج پتہ ہے نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، پتہ ہے یہ رب العالمین کا حکم ہے، پتہ ہے یہ رب کا قرآن کہتا ہے کہ اس پہ عمل کرنا ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، تب جا کے تو فلاح آئے گا۔ لیکن آج کا مسلمان کہتا ہے اچھا دیکھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، گھر والوں سے پوچھتے ہیں، دوست احباب سے مشورہ کرتے ہیں، تب جا کے دیکھتے ہیں عمل کرنا ہے کہ نہیں۔ فرمایا جہنمی سب سے پہلی نشانی جو ہے وہ غفلت اختیار کرنے والا ہوگا، وہ لاپرواہی کرنے والا ہوگا۔ آج ہم اپنی نمازوں کی صورتحال دیکھ لیں، کیا کبھی ہمیں ٹائم پہ پڑھی؟ کیا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رب کا حکم ہے، رب کا قرآن ہے، کیا کبھی ہم نے مانا؟ پتہ تو ہے لیکن مانتے نہیں۔ میری مائیں اور بہنیں، میرا ان سے سوال ہے، کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور رب کے قرآن نے اس بات کا کہا نہیں ہے کہ عورتیں، خواتین جب گھر سے باہر نکلیں ایک بڑی چادر لٹکا کے لے کر تو تب نکلیں؟ اور اللہ کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ باریک لباس پہننے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا۔ چند خواتین، چند عورتیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی اہلیہ بیوی اما عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ کے پاس آتی ہیں، آ کے بیٹھتی ہیں، سیکھتی ہیں، کوئی مرد موجود نہیں ہے، کوئی غیر محرم دیکھنے والا نہیں ہے۔ ایک عورت نے باریک لباس پہنا ہوا تھا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تم مومنہ نہیں ہے؟ ایک عورت کو، ایک ایمان والی عورت کو، ایک اسلام والی عورت کو، ایک دین کو ماننے والی عورت کو، ایک قرآن کو پڑھنے والی عورت کو باریک لباس نہیں پہننا؟ یار میری بہو بیٹی بیوی پہن نہیں رہی، آج میری بہو بیوی بیٹی پہن نہیں رہی، کیا ان کے ہاتھ بازو نہیں ہے؟ اور لباس ایسا پہنا ہوا ہے کہ جسم کا سارا حصہ نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی عورتیں برہنہ ہوتی ہیں، قیامت کے نزدیک عورتیں ایسا لباس پہنے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ایسی ہوگی کہ عورتوں نے لباس پہنا ہوگا لیکن لباس پہننے کے باوجود ننگی نظر آئے گی۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ لباس جو ہے نا، لباس یہ جسم کو چھپانے کے لیے ہے، لکانے کے لیے ہے، تاکہ تمہارے کسی کا پتہ نہ چل سکے کہ وہ کیسا ہے اور کتنا ہے۔ کیا عورتیں آج ایسا لباس پہن کے لوگوں کو دکھاتی پھرتی نہیں؟ ایسا لباس اگر پہننا ہے تو ایک عورت صرف اور صرف اپنے خامد کے سامنے پہن سکتی ہے، حتیٰ کہ اپنے باپ کو، اپنے والد کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو بھی اپنا جسم نہیں دکھا سکتی۔ لیکن آج کیا ہے؟ آج ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ میری بیٹی کا لباس دیکھ لو، میری بہو کا لباس دیکھ لو، میری بیوی کا لباس دیکھ لو، کیسا ہے؟ اس کا نام ہے غفلت اختیار کرنا۔ اور آج کی مائیں، اللہ ان کو ہدایت دے،
اصل میں وجہ پتہ کیا ہے؟ آج ہم اپنا ٹائم بچاتے ہیں، اپنے پیسے بچانے کے لیے، وقت بچانے کے لیے بچوں کو ریڈی میڈ کپڑے لے کر دیتے ہیں۔ کیا جو ریڈی میڈ کپڑے ہوتے ہیں وہ پہننے کے قابل ہوتے ہیں؟ آج ٹائٹس پہنی ہوئی ہیں، ٹائٹس پہنی ہوئی ہیں اور فراق جو ہے یہ کمر تک آتی ہے اور نیچے والا حصہ سارا جسم میں نظر آ رہا ہے، اور ہے کون؟ مسلمان۔ پہنانے والے کون ہیں؟ مسلمان۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اپنی مرضی کی، اپنی من مانی کی، وکذبوا اور جھٹلا۔ آج تک کبھی آپ نے کسی بچے کو دیکھا، لڑکے کو دیکھا اس نے ہاف باؤز پہنے ہو یا ہاف نکر پہنی ہو؟ بچے کا لباس پورا ہے، بے کف ہے، کیوں ہے؟ فیشن ہے۔ جہنم بھی تو بھرنی ہے، اللہ تعالیٰ جہنم کو تو بھی بھرنا ہے، اس لیے فرمایا ایسی عورتیں، ایسی خواتین جو لباس پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی، یہ جہنمی عورتیں۔ اس لیے فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے رب کے قرآن کو جھٹلایا، کفر اور انکار کیا۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، یہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ دوسری نشانی جہنمیوں کی، دوسری نشانی، دوسری علامت فرمایا وہ دین کے دشمن ہوں گے، دین کے اوپر چلیں گے نہیں، کجی نکالیں گے، مرضی کے مسائل کریں گے۔ آج کیا کہتی ہیں خواتین کہ جی گرمی بہت ہے اس لیے لباس ایسا پہنا جاتا۔ کیا جہنم کی گرمی سے بھی زیادہ گرمی ہے؟ جہنم کی گرمی سے بھی زیادہ گرمی ہے۔ آج کتنے 100 کلومیٹر پہ سورج ہے، کتنی دور ہے، اور جہنم کیسی ہوگی؟ 6000 مرتبہ انسان کی جلد کو جلایا جائے گا، پھر بنایا جائے گا۔ یہ جہنم کا عذاب ہے۔ ایک دن میں جہنمیوں کو 6000 مرتبہ جلایا جائے گا اور بنایا جائے گا۔ جو دنیا میں گرمی برداشت نہیں کر سکتی نا عورتیں، وہ جہنم کی آگ برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ آج والدین بھی دین کے دشمن ہیں۔ میں نے اپنے اکثر و بیشتر بھائیوں کو دیکھا ہے جو داڑھی رکھنا چاہتے ہیں لیکن والدین نہیں رکھنے دیتے۔ کیوں نہیں رکھنے دیتے؟ ابھی تمہاری عمر نہیں ہے، ابھی تمہاری عمر نہیں ہے۔ بچے ٹکنوں سے اوپر شلوار کرنا چاہتے ہیں، والدین کیا کہتے ہیں؟ جی یہ وہابیوں کا کام ہے، یہ تو وہابی کرتے ہیں۔ اور یہ وہابی کون ہوتے ہیں؟ یہ کس بات کی بولی ہے؟ نہیں، یہ وہابیوں کا عمل نہیں ہے، یہ سنیوں کا عمل نہیں ہے، یہ دیوبندیوں کا عمل نہیں ہے، یہ تو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما اسفل من الکعبین ففی النار۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں لا ينظر اللہ الی من جر صوبۃ خیالا۔ یہ جو پہلی حدیث میں نے پڑھی ہے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ فرمایا ما اسفل من الکعبین ففی النار، جس کا تہمت، جس کا ٹروزر، جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، ففی النار، وہ آگ میں ہے۔ تو یہ حدیث کی ساری کتابوں میں لکھی ہے۔
اور اس سے بعد جو میں نے حدیث پڑھی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ينظر اللہ الی من جر صوبۃ الخیلاء، فرمایا ایسا انسان، ایسا مسلمان، ایسا کلمہ پڑھنے والا، ایسا رب کو ماننے والا، ایسا امتی کہلوانے والا جو اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، لا ينظر اللہ الی من جر صوبۃ الخیلاء، اس کی طرف رب العالمین دیکھے گئے۔ ایک تیسری حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لَيُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تین ایسے لوگ، تین طرح کے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے ساتھ رب العالمین قیامت والے دن کلام نہیں کرے گا۔ لَيُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، فرمایا نہ ان سے کلام کرے گا، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، نہ ان کو پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ایسے تینوں طرح کے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جس نے اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھا، دوسرا شخص وہ ہے جو نیکی کر کے احسان کر کے جتلاتا ہے، لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے، تیسرا وہ ہے جو جھوٹی قسم کھا کے اپنا سامان سودا بیچتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ وہابیوں کا عمل نہیں ہے۔ میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کسی کو یہ کہے کہ تو جنتی ہے، تو جہنمی ہے؟ نہیں میرے محترم بھائیوں، نہ میں یہ فیصلہ کر سکتا ہوں، نہ آپ حضرات کر سکتے ہیں۔ کسی مسلمان کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو کہے کہ تو جنتی ہے، وہ کسی کو کہے تو جہنمی ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، ہر شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جائے گا اور اپنے عمل کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق۔ ہاں یہ بات میں کہوں گا، جو بھی مسلمان، چاہے وہ بریلوی ہے، چاہے دیوبندی ہے، چاہے اہل حدیث ہے، کوئی بھی مسلمان ہے، کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، اگر وہ قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرے گا تو میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اور ممبر رسول پہ کھڑا ہو کے رب کعبہ کی قسم کھاتا ہوں کہ جو بندہ بھی قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اور ایسے والدین جو اپنی بچیوں کو پڑھائی کرواتے، ابھی چھوٹی ہیں، 15 سال ایج ہے، 10 سال ایج ہے، کالج جا رہی ہے، یونیورسٹی جا رہی ہے، اکیڈمی جا رہی ہے، ابھی چھوٹی ہے، ابھی چھوٹی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا جب بچہ یا بچی 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر کو علیحدہ کر دو، الگ الگ کر دو۔ کیا مطلب ہے؟ کہ وہ سمجھداری کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں۔ اب تو اتنی زیادہ سمجھداری آ گئی ہے کہ شاید کہ بڑوں کو بھی ان باتوں کا پتہ نہ ہو جن باتوں کا چھوٹوں کو پتہ، جن باتوں کا چھوٹوں کو پتہ۔ روازہ کرے ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں، ابھی میری بچی چھوٹی ہے۔ اور میرے کچھ بھائی، میں ان سے گزارش کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں کہ جو میرے بھائی نماز کے لیے آتے ہیں اور اپنے شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرتے ہیں اور مسجد سے باہر جانے کے بعد پھر نیچے کر لیتے ہیں، یہ بھی دین کے دشمن ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ حکم مسجد میں ہے، باہر جاتے ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایسی بات قطعاً نہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم کے الٹ چل رہے ہیں اور دین میں بدعت جاری کر رہے ہیں۔ بدعت کا مطلب ہے نیا کام ایجاد کرنا، اپنی طرف سے عمل کرنا۔ تو یہ اپنی طرف سے عمل ہے نا کہ مسجد میں آئے تو اوپر کر لی، باہر گئے تو نیچے کر لی، یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سفر کر رہے ہیں، ایک شخص کو دیکھتے ہیں، ایک آدمی کو دیکھتے ہیں تو فرمایا اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغے گئے،
دوڑے دوڑے گئے، جا کے کندھے سے پکڑا، کہا وہ اللہ کے بندے اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کر، اور وہ میری مائیں اور بہنیں بھی دین کی دشمن ہیں، وہ میری مائیں اور بہنیں بھی دین کی دشمن ہیں، جو دنیا کی پراپرٹی بنا رہی ہیں، دنیا کی دولت، دنیا کا چاندی اور سونا اکٹھا کر رہی ہیں، لیکن ان کی زکوٰۃ نہیں دیتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ایک عورت کو، ایک خاتون کو دیکھا، اس نے سونا پہنا ہوا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تو اس سونے کی زکوٰۃ دیتی ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا یہ جہنم کے انگاروں میں سے کچھ انگارے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جہنم کے انگاروں میں سے کچھ انگارے ہیں جو تو نے پہن رکھے۔ آج بہت ساروں کو پتہ ہی نہیں یہ زکوٰۃ ہوتی کتنی ہے، دینی کتنی۔ جو دین پہ نہیں چلتا، دین کے کسی بھی کام کو ترک کرتا ہے، وہ دین کا دشمن ہے۔ تیسری بات، تیسری نشانی جہنمیوں کی، یہ بات میرے لیے بھی ہے، آپ حضرات کے لیے بھی ہے، اور ہر مسلمان کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ زیادتی کرنا، اور اس میں خاص طور پہ علماء کرام، خطیب حضرات، بیان کرنے والے، واعظ کرنے والے، نصیحت کرنے والے لوگ جو ہیں، زیادتی کرنا، دین کی کسی بھی بات کو چھپانا، صحیح بات اور حق بات کو نہ بتانا، کسی بھی چیز کو بڑھا کے چڑھا کے اپنی طرف سے بتانا، یا دین کی کسی بھی بات کو چھپانا، اس لیے اپنے مفاد، میں نے بتا دی تو میرا حلوہ بند ہو جائے گا، میری روٹی بند ہو جائے گی، میرے ساتھ اس میں بیٹھے والے مجھے چھوڑ دیں گے۔ دین میں زیادتی کرنے والا انسان جہنمی ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، ایک شخص مسلمان ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے چند ایک سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں، نوافل پڑھنے کے بارے میں، نفلی صدقہ و خیرات کرنے کے بارے میں۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو یہ ساری باتیں بتا دی، ڈیٹیل کے ساتھ بتا دی، پھر اس شخص نے کہا اللہ کے نبی جی جو آپ نے مجھے بتا دیا، کیا کیا؟ جو مینوں دس دیتا ہے، جو مینوں پتا چل گیا، نہ میں دے وچ وعدہ کراں گا تے نہ میں گھاٹا کراں گا، یعنی کہ اپنی طرف سے کوئی بات شامل نہیں کروں گا۔ دین کو نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا، جتنا آپ نے بتا دیا اتنا ہی ہوگا، اس سے زیادہ یا کم نہیں ہوگا۔ وہ بات، وہ صحابی اتنی بات کہہ کے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا، ابھی تھوڑی دور گیا تھا، بعض عمر بن خطاب کھڑے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر، یہ جو شخص جا رہا ہے اگر یہ اپنی باتوں میں سچا ہے، جس نے جنتی دیکھنا ہے دیکھ لو۔ کیوں کہا؟ اس نے کہا کہ میں دین میں زیادتی نہیں کروں گا، وعدہ نہیں کروں گا، دین کو بڑھاؤں گا نہیں، دین کے اندر کمی نہیں کروں گا۔ اور آج کے مولوی کیا کرتے ہیں؟ اپنے مسلک کو سچا کرتے ہیں، اپنے فرقے کو سچا کرتے ہیں۔ آج واللہ اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، آج ہم لوگ دین پہ چلنے کے لیے قرآن حدیث کو نہیں پڑھتے، بلکہ ایک دوسرے کے مسلک کو جھوٹا کرنے کے لیے پڑھتے، ایک دوسرے کے فرقے کو غلط کرنے کے لیے، جھوٹا ثابت کرنے کے لیے پڑھتے۔ آج ہم اللہ بھائی قرآن اور حدیث کو کس لیے پڑھتے ہیں؟ اپنے مسلک کو، اپنے فرقے کو سچا کرنے کے لیے اور دوسرے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟
اللہ تعالیٰ نے کہا 30واں پارہ ہے، قد افلح من تزکا، اور مولوی صاحب اور قاری صاحب اور حافظ صاحب اور عالم صاحب اور خطیب صاحب، قد افلح من تزکا، تجھے کسی کا محاسبہ کرنے کی ضرورت نہیں، تجھے کسی کے اوپر کیچڑ پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اپنا آپ صحیح کر لے، باقی خود صحیح ہو جائے۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں، ہم دین کا استعمال کرتے ہیں دوسرے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، ہم قرآن کا سہارا لیتے ہیں دوسرے کو غلط ثابت کرتے ہیں، اصلاح کرنے کے لیے قرآن نہیں پڑھتے، اصلاح کرنے کے لیے حدیث کا مطالعہ نہیں کرتے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیسری نشانی جہنمی انسان کی وہ یہ ہے، وہ دین کے اندر زیادتی کرتا ہو، کمی اور پیشی کرتا ہو۔ اور چوتھی نشانی کافر، منافق، عیسائی، یہودی، کوئی بھی ہے، کیونکہ آج ہمارے اکثر و بیشتر مسلمان بھائیوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے جی ہندو بھی تو کچھ اچھے کام کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں، بدھ مت بھی کرتے ہیں، سارے ہی کرتے ہیں، ان کا کیا ہوگا، ان کو صلہ ملے گا؟ ایسی باتیں آج ہمارے مسلمان کر رہے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، کافر ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، مجوسی ہو، کوئی بھی ہو جو مسلمان نہیں ہے، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو رب العالمین نے کہا ہے اس کا صلہ اس کو دنیا میں مل جائے گا۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جیسا کہ میں نے شروع میں حدیث پڑھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن وجنت الکافر، فرمایا یہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت۔ مسلمانوں کے لیے جنت کا ہے آخرت، اور کافر کے لیے کیا ہے؟ دنیا۔ اگر ہم بھی دنیا میں جنت ڈھونڈیں گے نا، آخرت میں جہنم ملے گی، آخرت میں جہنم ملے گی۔ میں کافر کے لیے دنیا جنت ہے، اس لیے وہ کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں، کوئی بھی رفاع عامہ کا کام کرتے ہیں، اگر وہ مسلمان نہیں ہوتے تو ان کا صلہ ان کو دنیا میں ملے گا، آخرت میں ان کے لیے جہنم۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا اعدت للکافرین، کافروں کے لیے میں نے جہنم کو بنایا، کافروں کے لیے میں نے جہنم کو بنایا۔ لہذا اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ کافر اچھے کام کرتے ہیں تو ان کو بھی صلہ ملے گا، ہاں ملے گا، لیکن دنیا میں ان کو مل جائے گا، لیکن آخرت میں ان کے لیے ٹھکانہ جہنم، جب تک وہ اسلام قبول نہیں کرتے۔ پانچویں چیز، یہاں پر میرے بہت سارے بھائی اہل الحدیث بھی، اہل سنت والجماعت بھی اور دیوبند حضرات، جب بھی کوئی بھی دین کی بات آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پتہ نہیں انجے ہوئے گا، شک میں پڑ جاتے ہیں، ہمیں ڈاؤٹ ہو جاتا، میں دین شک کرنے والا شخص بھی جہنمی، دین میں شک کرنے والا شخص بھی جہنمی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو رب کا قرآن پڑھتا ہے، اور جو ڈرتا ہی نہیں، جو شک کرتا ہے، پتہ نہیں ہے مسئلہ انجا کون ہے، پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، کرتے ہی نہیں، صحیح کرتے ہی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا، فرمایا قرآن کی ابتدا میں کہا، فرمایا ھدی للمتقین ھدی للناس، سورۃ البقرہ دوسرا پارہ، اللہ تعالیٰ نے کہا ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ سورۃ بقرہ کی ابتدا میں فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت، ٹھیک ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے،
پتہ نہیں مسئلہ انج ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں انج ہے کونج ہے. سیدھی بات کہو کہ ماننا نہیں ہے، سیدھی بات کہو کہ عمل نہیں کرنا، سیدھی بات کہو کہ دل نہیں مانتا. ان لوگوں کو بناوٹی بن کے کیوں دکھاتے ہو کہ ہم عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا؟ کس کو بتا رہے لوگوں کو؟ اور جو رب دلوں کے بےتوں کو جانتا ہے اس رب سے کیا چھپاتے ہو؟ ہمیں جواب لوگوں کو تو نہیں دینا. اللہ کیا اس رب سے ڈر نہیں لگتا؟ اس رب سے کیا چھپاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے. وما قدر اللہ حق قدر، تم نے اللہ کی قدر کو جانا ہی نہیں، اس کے کلام پہ اس کے قرآن پہ شک کرتے ہو اور لوگوں کو شک کے اندر مبتلا کرتے ہو. پھر اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں بھی کہا جو خود تو دین پہ عمل نہیں کرتا، خود تو شک میں مبتلا ہے اور لوگ ہاتھ کے اندر مبتلا کرتا ہے، لوگوں کو بھی دین پہ عمل نہیں کرنے دیتا. فرمایا ایسا بندہ بھی جہنمی، جو دین میں خود بھی نہیں چلتا اور کسی دوسرے کو بھی نہیں چلنے دیتا. میں جو خود بھی نہیں چلتا اور دوسروں کو بھی روکتا ہے، فرمایا ایسا شخص انسان جہنمی. ہاں دیکھ گلی محلوں جب بھی کوئی بھائی ساتھی دین پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہمارا مسلک یہ نہیں مانتا، ہمارے مسلک میں یہ نہیں ہے. اور قرآن میں تو ہے، حدیث میں تو ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن مثلہ معا، فرمایا مجھے قرآن اور اس کے درس کی مثل دی گئی ہے. مثل سے مراد کیا ہے؟ حدیث. اس لیے میرے محترم بھائیوں، دین میں شک نہ کریں. شک کرنے والا بندہ اور شک میں مبتلا کرنے والا بندہ جہنمی، وہ جہنم میں جائے. چھٹا اور آخری شخص جو جہنمی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دین کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے والا، دین کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے والا. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کوئی بھی مسلمان وہ چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، کیا ہمارے ملک کے اندر یہ ہو نہیں رہا کہ ایک دوسرے کے مسلک والوں کو مسجد نہیں بنانے دیتے؟ مسجد کس کا گھر ہے محترم؟ مسجد کس کا گھر ہے؟ کس کا تو نہیں، سنی کا تو نہیں، بریلوی کا تو نہیں، دیوبندی کا تو نہیں، لیکن بنانے کو نہیں دیتے، بنانے کو نہیں دیتے مسلمان. تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ دین کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں، دین کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں. تو فرمایا جو بندہ دین کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے ایسا بندہ بھی جہنمی ہے. تو میرے محترم بھائیوں، ذرا ہم اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. غفلت میں ہم مبتلا ہیں، دین میں زیادتی ہم کر رہے ہیں، دین کے دشمن ہم ہیں، اور کافروں کے رفاع عامہ کے کاموں کو صحیح مانتے ہیں، حالانکہ اللہ نے کہا کہ یہ جہنمی ہے. دین میں زیادتی ہم کر رہے ہیں. تو یہ بات یاد رکھ لیں، جس بھی انسان کے اندر یہ 6 نشانیاں ہوں گی وہ جہنمی. پہلی نشانی غفلت کرنا. ہمارے کتنے بھائی ہیں جو نماز کا ٹائم ہوتا سوئے رہتے ہیں، جب دن زیادہ اٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، یہ غفلت ہے. جو میری مائیں اور بہنیں اچھا پردہ نہیں کرتی، صحیح اپنے چہرے کو ڈھانپتی نہیں ہیں، اپنے جسم کو ڈھانپتی نہیں ہیں، وہ پردہ نہیں کرتی. آج پردے کی آڑ میں فیشن کیا جا رہا ہے، پردے کی آڑ میں فیشن کیا جا رہا ہے. اور جو پردہ فیشن کے لیے کیا جاتا ہے وہ جہنمی ہونے کی نشانی ہے، کیونکہ وہ دین کو مذاق بنائے گا. زیادتی کرنا، دین کا دشمن ہونا،
میرے محترم بھائیوں، یہ 6 نشانیاں ہیں، جس میں بھی ہوں گی وہ جہنمی ہے۔ اس میں سے کوئی ایک بھی ہوگی تو اس جہنمی ہونے والے شخص میں ایک نشانی پائی جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کو صحیح طرح سمجھیں اور رب کے قرآن کی سائے پہ عمل کریں، تب جا کے ہم دین پہ اچھی طرح عمل کر سکیں۔ کیونکہ رب العالمین فرماتے ہیں ان 6 باتوں میں سے کسی ایک کو نہیں پکڑنا، کسی ایک کے اوپر نہیں چلنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، میں تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، پورے کے پورے اسلام میں، دین میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی بات نہ مانو۔ یہ شک میں مبتلا کون کرتا ہے؟ شک میں حمزہ بھائی کون مبتلا کرتا ہے؟ شیطان کرتا ہے نا۔ دین میں زیادتی کرنے کا وسوسہ کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے نا۔ دین کا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے۔ اللہ کا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے۔ اللہ کے بندوں کا دشمن کون ہے؟ نہیں، شیطان تو نہیں ہے۔ آج کل تو دوست بنا ہوا، وہ کہتا نماز کا ٹائم ہوا، اچھا ابھی 10 منٹ پڑے ہوئے، بیٹھ جاؤ، ابھی 20 منٹ بیٹھ جاؤ، ارے انہیں تو ستا ہی انہیں پھر اٹھ جاؤ، ارے بڑا ٹائم پہ اٹھ کے نماز پڑھ لی۔ تو یہ کون ہے؟ دوست ہے کہ دشمن ہے؟ دوست، جب میں سلا رہے اب کی دیر سو جا، تو نے بڑا کام کیا، بڑی محنت کی، سو جا، تو تھکاوٹ ہوئی ہے، تو تھکا ہوا ہے، سو جا۔ اور دین میں رکاوٹ بھی پیدا کرتا ہے۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، تو شیطان کہتا ہے نہیں، سو جا، آج نہ کرے گا تو خیر ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، قرآن کی سائد کو سمجھیں، نہیں تو پھر یہی فیصلہ ہمارے لیے ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفر کا مطلب انکار کرنے والے، اپنی مرضی کرنے والے۔ کفر کا معنی انکار کرنا، مطلب کیا؟ اپنی مرضی کرنا۔ کفروا وکذبوا بآیاتنا، جھٹلایا، اپنی مرضی کی، کہاں؟ بآیاتنا، رب کے قرآن کو جھٹلا کے، رب کے کلام کو جھٹلا کے، رب کے فرمان کو جھٹلا کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اولئکا، یہ لوگ، اولئکا یہ لوگ، اصحاب النار، آگ والے ہیں، آگ والے ہیں۔ اور کون سی آگ ہے؟ کیسی آگ ہے؟ وہاں کتنی دیر رہنا ہے؟ ہم وہ فیہا، اس میں، کس میں؟ جہنم میں، خالدون، ہمیشہ رہیں۔ اگر ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، جنت کو پانا چاہتے ہیں، ان باتوں کو، ان اعمال کو ترک کرنا پڑے گا، ان سے اجتناب کرنا پڑے گا، تب جا کے ہم جنت کے وارث بن سکیں گے، جہنم سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.